الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند روشنی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے اپنے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک اس حقیر ساری حاضرین اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم تمامی احباب دے خالی دامناں نو اپنی رحمتاں دے نال برکتاں دے نال مالا مال فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوپر اترنے والی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں بڑی مشہور و معروف آیا کریمہ 30 پارہ ابتدائی حصہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ رب العالمین اعلان کر کے دس رہا ہے کہ میں نے ایک رسولہ دی جماعت گلی او دنیا تے جدو بیچی نا تے اللہ رب العالمین فرما لیا کہ پھر میں بادیاں تے فضیلتاں عطا کیتیاں، کسے نو کلیم بنا دیتا، کسے نو خلیل بنا دیتا، کسے نو روح اللہ بنا دیتا، کسے نو ذبیح اللہ بنا دیتا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں فضیلتاں عطا کیتیاں۔ جماعت ساری دی ساری عظمتاں والی سی، لیکن کچھ ہو سی کہ جنہاں نو میں کتاب دے طور تے نعمت عطا کیتی، کچھ ہو سی کہ جنہاں دے دامن دے اندر میں نبوت دے تاج دے نال نہ رسالت دا تاج بھی دے کے ٹوریا، کچھ ہو سی کہ میں کہہ دیتا کہ کوہ طور تے آ جا پھر ہم کلام بھی ہو جاواں گے تے نام دے نال کلیم لگ گیا۔ پھر ایک ہو سی کیا کہ باپ دا حکم پورا کر، لیٹ گیا، باپ حلق تے شروع چلا رہا، رب نو اتنا پسند آیا بیٹے نو بچا کے کنارے تے کھڑا کر دیتا تے جنت دے اندروں ایک دمبا جبریل امین دے ہاتھ توڑ دیتا۔ حضرت جبریل نے آ کے بیٹے نو ہٹا کے دمبے نو لٹا دیتا، دمبا ذبح ہو گیا تے بیٹے دی ادا رب نو اتنی پسند آئی کہ ذبیح اللہ کہہ چھوڑیا۔ فرمایا اے جماعت آنا تے بازیاں تے فضیلتاں نے تے اللہ رب العالمین خود ہی کہہ رہی ہے کہ پھر ایک ہوے جڑا ساریاں تو بلند بھی ہے، بالا بھی ہے، افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے۔ یہ رب کریم نے تقسیم کیتی
تے یارو جڑا نبی سب تو بلند و بالا منصب تے فائز ہو کے آیا نا، تے میں تے تو اس نبی دی امت چ پیدا ہو کے اج رب دے گھر دے اندر بر وقت سونا نورانی چہرہ، اچھی سوچ، اچھی فکر لے کے، پاک نیت لے کے بیٹھے ہیں۔ تے یارو جے نبی سب تو اعلیٰ سی، اسی الحمدللہ امتی بھی سب تو اعلیٰ ہے، سب تو اعلیٰ ہے۔ ہن دیکھنا ہے کہ اس امتی دے ذمے کیڑے کیڑے کام لگے سی، کس کس انداز دے نال اس نے کرنے سی، تے کس کس مقام تے جا کے کس طرح کرنے سی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں جمعۃ المبارک سے نا ہر ممکن کوشش کرنا کہ آن والا اگر واقعتاً دل دے کانے لگا کے بیٹھے گا نا تو فائدے دی کم از کم ایک چیز لازمی لے کے جائے گا۔ میں رسول پاک دے فرمان تو بعد شروع کرن لگا تے ذرا دل دے کنا دے نال بات سننی۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے والدین ہوندے ہیں نا، اولاد ہر شخص نو بڑی عزیز ہے۔ یہ جڑی اولاد ہے نا نبیاں پیغمبراں نے مانگی، بغیر اولاد تو صحن سننا ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ مالکا یہ ہر چیز ہے تے ان چیزاں دے نال کھیلن والا بھی تے کوئی عطا کرنا۔ یہ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے کہ جے نہ ہوئے تے انسان آزمائش سے چلا جاندہ ہے، جے اولاد ہو جاوے لیکن اولاد بن کے نہ دکھاوے انسان پھر بھی آزمائش اندر چلا۔ کیوں؟ انما اعمالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ مال تے اولاد تواڈے واسطے آزمائش ہے۔ ای انسان کو آزمائش کے اندر مبتلا، مال آ جائے بندہ پھر بھی ٹینشن سے چلا جاندہ، رات کو نیند نہیں آندی کہ یار گھر دے اندر اتنے پیسے نے، تے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی اللہ حفظ و امان چ رکھے تو وہ انسان پریشان ہو جاندہ ہے۔ یہ جلدی دنال آزمائش اندر چلا جاندہ، تے اولاد اگر پٹری تو اتر جائے تو بندہ پھر بھی آزمائش اندر چلا جاندہ ہے۔ تے اولاد نو مانگنا نبیاں دا وتیرا رہیا۔ تے اللہ رب العالمین دے محبوب نے کی فرمایا کہ والدین، ہر والدین دی ڈیوٹی ہے، ماں تے باپ دی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد نو نا تین کام لازمی سکھائے۔ تین کام اگر کوئی اتھے صاحب اولاد بیٹھا ہے وہ نیت کر لے کہ میں یہ سیکھنے بھی ہے تے سکھانے بھی ہے۔ اگر کوئی جوان بیٹھا ہے دل دے کنا دے نال اپنے دل دی گہرائی سے میری بات کو سمیٹ کے لے کے جائے، اے نہ ہوئے کہ بس دو چار چھینٹے چہرے تے مارے سی، چٹا سوٹ پایا سی، دو چار شاور پرفیوم تے لگائے سی، میں رب دے گھر سے آیا، کاروائی پوری ہو گئی، پلٹ کے چلا گیا، اس کان جو سنیا ادھروں اڑا دیتا۔ نا صاحب، جمعہ پڑھنا آیا تو پھر جمعے دی قدر و قیمت پوری دی پوری ادا کر کے جا۔ میرے حضور دے غلام ذرا بات نہ سننا، میرے کریم رسول نے فرمایا تیرے صحن دے اندر بچی پیدا ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، سب تو پہلا تے ضروری کام میں وے کہ تو نہ اس دے سینے دے اندر مجھ محمد دی محبت پیدا فرما۔ یہ رسول پاک نے پہلا کام والدین دے ذمہ لگایا۔ رسول پاک علیہ السلام فرمان دینا کہ میرے غلاموں دوسرا کام یہ ہے کہ جدو تیرے بیٹے دے سینے دے اندر یا بیٹی دے سینے دے اندر مجھ محمد دے بارے سے محبت پیار پیدا ہو جائے تے پھر اپنے اولاد دے سینے دے اندر مجھ محمد دی آل اہل بیت دا پیار بھی ڈال۔ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قرآن دی نصیحتی بھی ہے۔ لیکن رسول پاک فرما رہے ہیں کہ تو اپنی اولاد دے سینے دے اندر پہلا نمبر مجھ محمد دی محبت، پھر میری آل دی محبت۔ بات ایتھے ہی ختم نہیں ختم کیتی یار، سوچنا تے صحیح نا، وہ حکمتہ والے نبی دیاں باتاں پھر کتنیاں حکمتاں تو مبرہ ہونگیاں، کس انداز سے لبریز ہونگیاں۔ یار تیری سوچ دا پیمانہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن نبی دی ذہانت دا پیمانہ چھو بھی نہیں تو سکتا۔ نبی دی حکمت کتھوں تک پرواز کر رہی ہے، تیری میری عقل اتھوں تک جا ہی نہیں سکتی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا کام ہر والدین اپنی اولاد نو ہے سکھائے کہ جے اولاد اللہ نے دیتی ہے پھر انہوں نے قرآن پڑھنے دا طریقہ ضرور سکھا۔ قرآن پڑھنے دا طریقہ ایت نہیں کہ ڈاکٹر لازمی بنا، انجینئر لازمی بنا، یا کسی کالج دے اندر انگلش دا لیکچرار لازمی، یہ تو ضروری چیزاں ہے ہی نہیں، یہ تو زندگی گزارن واسطے ہے نا۔ اگر زندگی گزار کے قبر سے اترنا چاہنا ہے تو پھر تین کام اپنی اولاد کو ضرور سکھا کے جا، جواب دہ ہو جانا ہے۔ قبر دے اندر جانا نا، اعلیٰ حضرت فرمائے لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے۔ یارو اسی محبت اس طرح رسول پاک دی اپنی اولاد کو سکھائی نہیں
جس طرح سکھانے دا حضور نے حکم جاری فرمایا، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ ایمان دے ماڈل نا، بات یاد رکھنا، ایمان دے ماڈل نا۔ اسی نا سکول دے اندر ایک لمبا چوڑا ٹائم گزاریا تے استاداں کو میتھ بھی پڑھتے رہے ہیں تے تواڈے افضل پورا دے بڑے مننے تنے دے استاد نے، سر نصیب صاحب تسلیم صاحب، اللہ پاک انہاں نو حیاتی دے۔ اسی انہاں کو پڑھنا نا تے بڑے دل لگی دے نال انہاں نے سمجھانا، بیٹا جتوں نہ سمجھ آئے تے یہ جڑی نال ایگزامپل ہے نا، یہ نمونے دے طور تے دیتی جاندی ہے، مثال ہے نا، انہوں دیکھ کے تے تسی نا ذرا پٹری تے چلنے دی کوشش کرنا تے سمجھ آ جانی کہ یار جڑا نمونہ ہوندا ہے بڑا فائدہ مند ہوندا ہے۔ تے صحابہ ایمان دا نمونہ نے، صحابہ نے ساردیاں ظاہری اکھاں دے نال حال تے ایمان اندر رسول پاک دے چہرہ بدوہا دی زیارت کیتی ہے۔ تے پھر صحابہ دا کوئی عمل دین دے خلاف جا سکدا نہیں، یہ بات منو ان سچ تے حق کی۔ میرے حضور دے غلام ذرا بات کو یاد رکھنا کہ رسول پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک سے چلا گئے، ایک لمبا ٹائم گزاریا، حضور دے نال نا مسلمانہ دی ایک کثیر تعداد اکٹھی ہو گئی۔ ذرا یہ دل دے کنا دے نال سننے والی بات ہے، شاید تسی پہلی دفعہ ہی سن کے جاؤ کہ رسول پاک دے نال نا ایک جمع غفیر اصحاب دا پیدا ہو گیا۔ ایک وقت وہ سی کہ حضور جدو ہجرت کر کے آئے سی تھوڑے سارے مسلمان سی، ہن حضور دے نال ایک لمبی تعداد اکٹھی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ عمرہ نہ کر کے آئیے، یا رسول اللہ جس طرح تو مناسب لگے، اسی تیار بیٹھے ہیں۔ میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سارے جنے تیاری کرو۔ ہن 1400 صحابہ سارے دے سارے تیار ہوئے تے مکہ پاک والوں چل پے، کیونکہ بیت اللہ شریف مکہ شریف تے اندر ہے تے جڑا حج ہے وہ مکہ شریف چ ہوندا ہے، بیت اللہ شریف چ ہوندا ہے تے جڑی زیارت گنبد دی وہ مدینہ پاک سے آ کے کیتی جاندی ہے۔ کچھ حاجی نہ ڈائریکٹ مدینے دی فلائٹ کرواندے نا، ابتدا بھی حضور دے روزے تو کرتے نا، انتہا بھی حضور دے روزے تو کرتے نا۔ کچھ ہو نا کہ جڑے پہلا مکہ چلا جاندے نا، جا کے طواف کعبہ، مطاف، مناسک حج، پھر پلٹ کے آ کے رسول پاک دے گنبد تے سلوٹ کرتے نا۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک دے نال نا 1400 صحابہ تے جا رہے نا حج عمرے دا ارادہ لے کے۔ رستے دے وچ نا جاسوساں نے جا کے مکے دے بڑے بڑے سرداراں نو خبر کر دیتے کہ حضور علیہ السلام نا 1400 صحابہ نو لے کے جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ حالانکہ جاسوس جاندے سی، لیکن کچھ لوگ شیطان فطرت ہوندے نا، جا کے غلط خبر اگے پرواز چڑھا دیتی کہ بات اس طرح کہ وہ جنگ کرنا آ رہے ہیں۔ ان سارے سرداراں نے اعلان کر دیتا کہ ماشاء اللہ محمد بن عبداللہ جنگ کرنا آ رہا ہے، بغیر اطلاع تو وہ شب خون مارن آ رہا سی تے ساری تیاری کرو۔ ان تیاری شروع ہو گئی۔ مکے والیاں نے نا ایک سفیر ٹوریا، پہلا سفارت ہوندی رہی ہے، ایک مسلمانہ دی طرفوں بندہ جانا، ایک ادھروں جانا، پھر دونوں نے بیٹھ کے نا آپس سے مذاکرات کرنے اور ٹیبل تے بیٹھ کے گفتگو ہونی، پھر کسی مناسب چیز دے اوپر آ کے اتفاق کر کے تے بات ختم ہو جانی۔ تے اے کافراں نے نا ایک شخص نو ٹوریا کہ جا کے معاذ اللہ تو انہاں دے غلط ارادیاں نو خاک چ ملا کے آ، حالانکہ حضور دا ارادہ جنگ دا نہیں سی، سرکار دا ارادہ عمرے دا سی۔ تے رسول پاک نے نا حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نو ٹھہرا دیتا کہ صحابہ رک جاؤ، حالات ٹھیک نہیں، سازگار ہوندے نا مذاکرات اگے نو چل دے نا، پھر دسنے کہ اگے بڑھنا کہ پیچھے جانا ہے۔ ہن رسول پاک علیہ السلام دے غلام انتظار چ نے کہ حضور کی حکم جاری فرمان دینا۔ وہ کافران دا سفیر آیا، رسول پاک دے نال مذاکرات ہوئے، انہاں مذاکرات دے اندر نا کافی ساریاں شرائط لکھیاں گئیاں۔ ایک شرط ہے لکھ دیتی گئی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے چو مکے چلا جائے تو مکے والے اس نو روک سکتے ہیں، وہ چاند نہ آن دین، انہاں دی مرضی ہے۔ مدینے والے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ تسی اس مسلمان نو کیوں روکیا۔ تے اس شرط دا اگلا حصہ ایسی کہ اگر کوئی شخص مکے چو کلمہ پڑھ کے مدینے آوے تے مسلمانہ تے لازم ہے کہ اسے شخص نو واپس کر دیں، یہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ شرط بظاہر مسلمانہ نے بڑی دب کے قبول کی تھی۔ بظاہر دیکھو نا کہ کافر اگر آ جائے تو انہوں واپس کرنا ہے، اگر مسلمان چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کرنا۔ یہ شرط بظاہر مسلمانہ دے حق چے بڑی غیر مناسب نظر آ رہی سی۔
صحابہ نے اس کے اوپر اختلاف بھی کیتا، اعتراض بھی ہویا کہ مناسب نہیں بات کہ دیکھو نا کہ مسلمان اگر کوئی چلا جائے اور روک لین، اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کافر اسلام دے دائرے چ آ جائے تے انہوں کیوں واپس کرنا ضروری ہے؟ جدو یہ باتیں ہوئیں نا تو میرے کریم رسول نے فرمایا کہ صحابہ خاموش ہو جاؤ، میں کوئی چیز مناسب سمجھ کے یہ شرط طے کیتی ہے نا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ سارے صحابی نا اپنے سر منڈواؤ، یعنی وہ سر منڈواؤ کہ ٹینڈ بنا لو، تے یہ حاجی تے لازم ہوندا نا، تے حضور نے فرمایا کہ تسی نا حلق کرو اپنے سراں دا۔ سارے نے حلق کیتا، بس اتوں مقام حدیبیہ تو پلٹ آئے۔ یہ شرط بظاہر کافر بڑا خوش نظر آ رہی ہے، بظاہر کافر بڑا خوش نظر آ رہی ہے کہ اسی نا بڑی زبردست قسم دی شرط لگا دیتی ہے، مسلمانوں دا نقصان ہی نقصان ہے، ساڈا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن میرے رسول پاک تے بند سینیاں دے راز بھی جان دینا، حضور تے بند لباں دیاں بولیاں سمجھ دینا۔ وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے، وہ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ رسول پاک کی حکمتاں کون سمجھ سکتا سی؟ میرے کریم رسول علیہ السلام مدینے چ آئے، سارے صحابہ پلٹ آئے، ہن کافران دے مکے دے اندروں ایک کافر ہے کلمہ پڑھیا، اسیر مصطفیٰ دا قیدی ہو گیا، اسیر ہو گیا، مدینہ پاک چ آ گیا، نام ابو جندل۔ جدو مدینہ شریف چ آیا نا، میرے کریم رسول نے ایک نظر ڈالی، پیچھے ہی اس کے والدین آگے کہ تہاڈی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مدینے چ آ جائے تو تسی نہیں رکھو گے، ساڈے پتر نو واپس کرو۔ میرے کریم رسول نے دیکھا کہ میرے غلام دے اوپر نہ بڑا زد و کوب کیتا گیا ہے، کلمے دی وجہ تو بڑی مار کٹ کھا کھو کے اتوں تک پہنچیا۔ حضور دی آنکھاں آنسواں دے نال بھر گئیاں، فرمایا غلام بات اس طرح ہے کہ تیرا نبی وعدہ کر چکی ہے تے میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، تے اس وجہ دے نال تو پلٹ جا۔ حضرت ابو جندل نے کوئی بات نہیں کی تے پلٹ گئے، جا کے باپ نے نا سنگلا دے اندر جکڑ کے ایک جیل دے اندر بند کر دیتا، کھانا وقت تے نہیں دینا، طرح طرح دے مظالم ڈالے، سگا باپ۔ لیکن کی سی کہ محمد عربی دا کلمہ چھوڑیں گا تے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بھی غلام مصطفیٰ بن چکیا سی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ وہ کہندا سی بس لٹ سکنا ہے، بک نہیں سکتا، مر سکنا ہے، لیکن میں اپنے ایمان دا سودا تے نہیں نہ کر سکتا۔ بس وہ ڈٹ گیا، کلی پا کے بیٹھ گیا۔ ایک غلام ہے نام ابو بصیر، مکے چو نکلدا ہے، رسول پاک دی چوکھڑ تے آ کے کھڑا ہو جاتا، غلام ہے، غلام کسی دا بیٹا نہیں۔ تے غلامہ دی اوائل اسلام چے زمانہ جہالیت جہالت بڑی ناساز سی، آ کے نا رسول پاک دی چوکھڑ تے کھڑا ہو جاندہ، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ میرے رسول نے فرمایا وعلیکم السلام۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تہاڈا غلام ہاں، میری پہچان ابو بصیر ہے، یعنی میرا نام ابو بصیر ہے، پر میں غلام مصطفیٰ بن چکی ہاں۔ میرے کریم رسول نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لیا؟ جی یا رسول اللہ۔ اتنی دیر نو نا پیچھے ایک قاصد آ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ رکا ہے۔ میرے حضور نے رکا کھول کے دیکھیا، اس نے مالک نے لے کے گلیا سی کہ شرط یہ ہے کہ اگر مکے چو کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مدینے آ جائے تو تسی 10 سال تک انہوں روک نہیں سکتے، 10 سال دا معاہدہ ہو چکے دا ہے، 10 سال تو بعد تہاڈی مرضی آزاد ہو تسی۔ میرے کریم رسول نے نا غلام دے چہرے نو دیکھیا، فرمایا غلام بات اس طرح ہے کہ تو کلمہ پڑھیا، میری غلامی دا پٹا گلے چ ڈال لیا، تینوں پتہ کہ ہون مصیبتاں بڑیاں آنیاں نے، مشکلات بڑیاں آنیاں نے۔ کسی نے کہا سی نا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی۔ وہ تو ایک وہ آنا کہ جڑا دور بیٹھ کے میرے جیسا جیسے کو لوگ کچھ ہے نہیں تے صرف مدینے دے خواب دیکھ سکتا ہے، نعتاں پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے۔ ایک وہ جڑا مدینے پہنچ چکیا ہے، لیکن حضور دس رہے نے کہ میں معاہدہ کر چکے دا ہے، تیرا نبی وعدے تے قائم ہے، تے آیا کہ تو اپنے نبی دا سارے جھکانا چاہنا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو تہاڈا حکم ہوے۔ حضور نے فرمایا پھر 2 قاصد آئے نا تے ایک خط لے کے آئے نا تے میں وعدے دا پابند ہاں، اللہ پاک تینوں استقامت ہے ہوندا کہ جس چیز تے تو چل نکلیا نا یہ اوپر ثابت قدمی دے، اللہ تینوں استقامت دے تے تو پلٹ جا۔ وہ غلام نے نا ابو بصیر نے نظراں جھکائیاں، رسول پاک نو سلام عرض کیتا تے الٹے قدم چل کے حضور دی چوکھڑ تو نکل گیا۔ ہن اس دے نال نا 2 مکے چوں جڑے قاصد آئے دے سی وہ جا رہے نے
تے عرب دی روایت سی کہ جڑا شخص ویسے بھی کتے بھی جاندا سی نا کم از کم اپنے بدن دے نال تلوار ضرور لٹکا کے وہ جسم دا لازمی حصہ سمجھتے رہے نا تلوار نو. وہ تلوارہ دونوں نے لٹکائی دیا نا. ابو بصیر نال چلدا جا رہا. جدو مدینے دی حد ختم ہوئی نا تے ہجے مکے دی حد شروع نہیں ہوئی, صحرائی علاقہ ہے, ہجے مدینے دی حد ختم ہوئی. حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ تیری تلوار یار بڑی پیاری ہے, ایڈی سونی تلوار ہے. اس نے کہا ہاں میں ہجے تازہ بنوا کے لے کے آیا, بڑی مہنگی بنوائی ہے. وہ تعریفاں شروع ہو گئی نا تے خوش آمد بندے نو مروا دیندی ہے. تے ابو بصیر نے فرمایا کہ تم انہوں اپنی تلوار چیک نہیں کرواندا. اس نے حضرت ابو بصیر نو چیک کروائی تے آپ نے نا بندے ہتھاں دے نال ہی اس دی تلوار لے کے تے اس دی گردن قلم کر دیتی. جدو ایک دی گردن کٹی نہ تے دوسرا باغ نکلیا مدینے دی سمت نو. حضرت ابو بصیر اتھے ہی بیٹھ گئی. وہ مدینے جا کے حضور دی بارگاہ چ پیش ہویا کہ یا رسول اللہ اس نے تے ایک بندے نو قتل کر دیتا, میں تے جان بچا کے آیا. میرے کریم رسول نے فرمایا میں وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے, میں اس غلام نو تواڈے حوالے کیتا, نہیں سنبھال سکے تے تواڈی مرضی ہے نا, جا چلا جا. وہ چلا جاندا مکے دے اندر. حضرت ابو بصیر فرماندے نے کہ دل چ خیال آیا کہ میں مدینے جاواں, لیکن پھر خیال آیا حضور تے وعدے دے پابند نے تے مکے گیا تے ظلم و ستم تے میرا انتظار کر رہا, نہ مدینے جا سکنا نہ مکے جا سکنا. آپ فرماندے نے میں نہ رستے چاہی ایک مناسب مقام دیکھا, میٹھے کنویں نظر آئے, مقام میں ایس ہی. آپ فرماندے نے اس مقام میں ایس کے اوپر نا میں کلی ڈال کے بیٹھ گیا, بس اتھے ہی بیٹھ گیا. ان کسی بھی شخص نے مکے چو کلمہ پڑھنا نا اس نے دوڑ لگانی مدینے والوں. حضرت ابو بصیر فرماندے میں اگو ہو کے روک لینا. میں کہنا حضور 10 سال تک وعدے دے پابند نے, سرکار توانو نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن اے رستہ تے ہے نا, یہ چوکھٹ تے ہے نا, اگر مدینے گئے تے حضور واپس کر دیں گے, اگر مکے چلا گئے تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیتے جان گے. میرے کولو تسی قیام کرو. اس دے کولو ٹھہر دے نا حتیٰ کہ 300 بندہ اکٹھا ہو گیا. حضرت ابو جندل نو خبر ملی, وہ جڑا سب تو پہلا غلام کلمہ پڑھ کے آیا سی, وہ فرماندے نا میں بھی نا سنگل تڑا کے جیل توڑ کے باقیا, سگے باپ نو رشتہ دارا نو ماں باپ نو بہن بائی نو علاقے نو کھتے نو خیر آباد کیا. تے میں نا غلام مصطفیٰ دی غلامی چ آ کے بیٹھا, ابو بصیر دے کول آ کے بیٹھا. میں کہ یار تو تے بڑا رستہ پیارا چنیا ہے, تے اسی ایتھے اتنی دیر انتظار کر لینے, کہندے اسی بیٹھے دے ہاں تے انتظار ہو رہا کہ کدو 10 سال ختم ہون, وعدہ ختم ہوئے تے اسی اپنے کریم رسول دی پاک چھاؤں دی اندر جا کے بیٹھ کے دین دیاں بہاراں لوٹنا شروع کری. حضرت ابو بصیر سارے 300 لوگاں دے سردار بن کے بیٹھے دے نے. تے حضرت ابو جندل فرماندے نے کہ ایک دن بیٹھ کے مشاورت ہوئی کہ ایتھوں دی نا اہل مکہ دے قافلے گزر دے نا, مالو اسباب دے نال بھرے ہوئے قافلے گزر دے نا, تے مناسب نہیں کہ نہ قافلیاں تے حملہ کر کے تے نہ دا مالو اسباب لوٹ لیا جائے. ویسے بھی کافر دا مال مال غنیمت ہوندا ہے, تے اسی لوٹ لینے ساڈا گزر بسر اچھا ہو جائے گا. وہ 300 لوگاں نے حملہ کرنا, جس بھی کافراں دے قافلے نے گزرنا انہوں لوٹ لینا, مال غنیمت اچھا خاصا ہاتھ آ جانا, اونٹ آ جانے, بڑے بڑے قیمتی اونٹ آ جانے, تلواراں آ جانیاں, خرد و نوش کھانے پینے دیاں چیزاں آ جانیاں. تے ابو بصیر نے نا وہ تقسیم کر دینیاں سارے اپنے مسلمان بھائیاں چ. ہن کافر مکے دے بڑے پریشان ہو گئے, ہجے 1 سال نہیں گزریا تے یہ شرط جڑی اسی بظاہر اپنے حق چ بڑی تگڑی کر کے لکھوائی سی, تے سانو ہی مہنگی پی گئی ہے. وہ پنجابی دا ایک محاورہ نا کہ کسے ٹائم تے ایسا ہوندا کہ ہتھاں نال دتیاں گنڈاں دنداں نال کھولنے پیندیاں نے. ٹھیک یہو ہی معاملہ بن گیا. وہ پریشان ہو گئے کہ یار کی کیتا جائے. وہ نہ چل کے قاصد او مذاکراتی ٹیم رسول پاک دے کول مدینے چ آئی. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ, یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ. میرے کریم رسول نے فرمایا کیڑی مہربانی فرماواں. یا رسول اللہ وہ جڑی شرط تسی لکھی سی نا کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مدینے آیا تے تسی واپس کرو گے, تے اگر کوئی مسلمان مدینے چ مکے چلا گیا تے اسی واپس نہیں کرنا, اس شرط نو ختم کرو. میرے کریم رسول مسکرا پہ فرمایا اچھا یہ شرط ختم کروان آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس شرط نو ختم کر دینا. ادھر شرط ختم ہوئی, حضور نے نا اپنے غلام نو طلب کیتا, فرمایا بلال یار ذرا جا کے نا تے ایک رکا لے کے آ, تے ذرا قلم لے کے آ. حضور نے لکھا کہ ابو بصیر تیرا نبی تیرا انتظار کر رہا ہے.
ابو بصیر تیرا نبی تیرا انتظار کر رہی ہے، چھوڑ عیس تے مقام نو تے مدینے آ، اپنے نبی دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا۔ جڑا حضور دے نال سچی محبت کردا نا، رسول پاک دیاں اکھاں بھی اس دیاں متلاشی ہو جاندیاں، انتظار کردیاں نے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا ابو بصیر مدینے آ۔ ادھر حضور نے رکا کاست دے ہاتھ چے دے کے ٹوری حضرت ابو جندل فرما دے جدو ابو بصیر دے ہاتھ چے رسول پاک دا خط آیا نا، میں بدل دے رنگ دیکھے، او چمک دے چہرے نو کدی میں سرخ ہندا دیکھنا، کدی زرد ہندا دیکھنا، متغیر رنگ تغیرات دا شکار ہندے دیکھنا۔ کہندے حیران رہ جانا کہ یار ایک ایسا معاملہ ہے کہ رسول پاک بلوار ہے نا، لیکن غلام سکوت تاری خط نو دیکھی جاندا ہے، کدی روندا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، پھر کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کلی میں ہی تے نہیں رلی، اتھے لکھاں رل گئیاں۔ وہ دیکھو نا یار کلا ابو بصیر ہی تے انتظار نہیں سی نہ کر رہا، وہ دیکھتے صحیح 300 بندہ بیٹھا سی، لیکن میرے حضور دے غلاموں سوچو تے صحیح نا، میں تے تو میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی، لیکن ایک کو بے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضور بلوا رہے ہیں ابو بصیر آ جا یار آ جا۔ حضرت ابو بصیر نا خط دیکھی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماندے نا حضرت ابو بصیر دی اکھاں چوں آنسو گردے پے نا، آکھیا کہ ابو جندل میری زندگی نے وفا نہیں کرنی، میرے عشق دے اندر اتنی جان باقی نہیں رہی کہ میں انہاں قدماں دے نال حضور دے حکم تے عمل پیرا ہو کے مدینے دی حدود چ داخل ہوواں، میرا دم آخر قریب ہے۔ لیکن ابو جندل تو میرے نبی دے نال جدو ملے گا نا، مجھ نلائق گناہگار دا سلام میرے نبی نو آکھیا جے، اتنی بات کیتی تے حضرت ابو جندل فرماندے ابو بصیر زمین تے لیٹیا تے روح ہی پرواز کر گئی۔ جدو روح پرواز کیتی نا تے مقام عیس دے اوپر ابو بصیر دا آج بھی نا بڑا خوبصورت مزار موجود ہے، اس مزار دے نال ایک مسجد موجود ہے، اس مسجد دا نام ابو بصیر مسجد ہے۔ حضرت ابو جندل فرماندے نے کہ اس مقام تے ابو بصیر دے نام دی مسجد بنا دیتی گئی، اتھے آپ دا مرکز مبارک مزار پر انوار بنا دیتا گیا۔ حضرت ابو جندل جدو رسول پاک علیہ السلام دے کول آئے نا مدینے چے، اور نال 300 غلام کم و بیش لے کے تے میرے کریم رسول نے اس طرح کھول کے سینے لگایا۔ فرمایا ابو جندل پتہ میں بازو کیوں کھولے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تینوں میرے غلام ابو بصیر نے سلام دے کے ٹوریا، تینوں میرے غلام بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ یار تیرے میرے عشق کرنے سے فرق ہو سکتا ہے، کریم رسول دے نوازنے سے فرق نہیں ہو سکتا۔ یار جنوں حضور دا سینہ نصیب ہو جائے، سرکار نے فرمایا من مسا جلدی الل تمسہ النار، فرمایا جس چیز دے نال مجھ محمد دا وجود جڑ گیا نا، جلد ٹچ ہو گئی، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح نا، جڑا حضور دا سینہ ہی پا گیا، حضور دے کلاوے اندر ہی آ گیا، تو یار پھر سوچتے صحیح نا کہ وہ کتھوں تک پرواز کردہ چلا گیا۔ آج ساڑھے اندر دین دے بارے چ ویسی تڑپ باقی نہیں رہی، ویسا حسن باقی نہیں رہا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کیا سی، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس میں، کاکھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، بس 2 نمبریاں چور بازاریاں۔ غلاموں کا یہ مسلک ہے تو ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کا بناتے ہیں بہانہ، اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال نے نا عکاسی کی تھی، آپ فرماندے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ میں واز کر رہی ہوں، ہے میں کیاں مقرر ہاں، خطیب ہاں، تے جڑا خطاب کر رہی انہوں واز بھی کیا جا، کہنا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکہ طبعی نہ رہی، شولہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ اذان ہو رہی ہے لیکن بلال جیسا درد کوئی نہیں پا رہا، رسمن اذان پڑھی جا رہی ہے، درد بلال جیسا کسے کو لو نہیں۔ اگر درد بلال جیسا ہوئے تو نمازی صحاب جیسے آ کے کھڑے ہو جان،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ امام غزالی دا نام ہی رہ گیا، فلسفہ ضرور ہے لیکن او دے جیسا درد لے کے نہ تے تلقین کرنی کہ یار نماز پڑھیا کرو، رسول پاک تے درود گلیا کرو، ویسی تلقین رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرسیحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، کہنا مسجدہ پتہ کی ہے کہ او جڑے مار مک گئے تھے نا انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، نمازی نموزی کوئی نہیں آ رہا۔ مسجد مرسیحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، او جنہاں حاجیاں دے اندر صفتاں ہوندیاں سی، ایک باری حج کر رہا نا تے دوبارہ جھوٹ ہی نہیں بولنا، حج کر رہا ہے تے حاجی صاحب نے گالی چھوڑ ہی دیتی، حج کر رہا ہے تے حاجی صاحب نے کدی غیبت ہی نہیں کیتی، او والے صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اج کل نہیں اس طرح دے حاجی کی سی، چور بازاری کردہ گیا حج کر کے آیا تے آ کے پھر چور بازاری کر رہے ہیں، جھوٹ بولدا گیا سی حج کر کے آیا پھر جھوٹ بولدا پیا ہے، بلکہ میں کہنا زیادہ ایکسپرٹ ہو جاندہ، آ کے سر تے ٹوپی رکھ لیندہ، لوگ کہندے حاج صاحب جی اے دیو، وہ پورے وسوخ دے نال کانفیڈنس دے نال جھوٹ بولدا ہے کہ کی یہ ٹائٹل مل گیا نا حاجی دا کہ وہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے حضور دے غلام ذرا اپنی سمت تھوڑی ساری درست فرما، میرے کریم رسول علیہ السلام دے کہ فرمان ہے تو میں ذرا قریب قریب بات نو لے آیا۔ حضور علیہ السلام دا فرمان تے راوی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اجمعین، کوئی چھوٹی ہستی تے نہیں، تیری ماں ہے تے ہے ماں بھی وہ جڑی روح دی ماں ہے، ایک تے جسم دی ماں ہے نا، تے اماں عائشہ او ہستیاں نے جڑی روح دی ماں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیق الترغیب والترہیب کتاب دا نام ہے، ذمہ داری تے بات کر رہے ہیں، میں مولوی نہیں، ادھر بات سنی ادھر سنائی شکے جو کہ لائے ہو گئے، میں الحمدللہ ذمہ داری تے بات کر کے جا رہی ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے کریم رسول علیہ السلام نے ایک دن مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ دین دی سب تو مضبوط ترین بنیاد کیڑی ہے، دین دی سب تو مضبوط ترین بنیاد کیڑی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے میں تھوڑا سارا سوچیا، میرے دل سے خیال آیا کہ 5 وقت نماز پڑھنے ہیں، تو پھر اس نماز دے اندر بڑا حسن ہے کہ سارے نمازی اکٹھے ہوندے نا مسجد دے اندر، ایک دوسرے دے نال گلے ملدے نا، دعا سلام ہوندی ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو ایک دوسرے نے پوچھ دے نا کہ یار فلانا نمازی نہیں آیا، اگر وہ ضرورت تو زیادہ غیر حاضر ہو جائے تو انہیں گھر چلا جان دینا، ایک پیار دی علامت ہے، محبت دی علامت۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے نا میں کہ یا رسول اللہ نماز، آپ فرماندی ہے نا میرے سر دے تاج مسکرا پہ فرمایا عائشہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے لیکن تو میری مراد میں نہیں پہنچی، بات تیری ٹھیک ہے، نماز دا حسن ہے، اس کے اندر پاکیزگی ہے، لطف ہے، سرور ہے، کیف ہے، لیکن عائشہ تو میری مراد میں نہیں پہنچی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں پھر تھوڑا سارا سوچیا، میں کہا کہ یا رسول اللہ حج، آپ فرماندی ہیں پتہ کیوں کیا حج، کہ حج ایک ایسا رکن اسلام دا کہ دنیا دے کونے کونے تو مسلمان آندے نا، کوئی رنگ چٹا لے کے آ رہا، کوئی کالا لے کے آ رہا، کوئی قد چھوٹا لے کے جا رہا، کوئی بڑا لے کے جا رہا ہے۔ اماں عائشہ فرماندی ہے کوئی بولی بولدا پیا، کوئی بولی بولدا پیا ہے، سارے دے سارے آ کے جدو حرم کعبہ چ نماز دے واسطے ایک صف چ کھڑے ہوندے نا، اقبال بول اٹھیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اسلام دا حسن نمایاں نظر آندا ہے۔ اماں عائشہ فرماندی ہے نا میں کہ یا رسول اللہ حج، رسول پاک علیہ السلام اس قرآن پہ فرمایا عائشہ تیری بات بڑی پیاری ہے لیکن تو میری مراد میں نہیں پہنچی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے نا کہ میں حیران رہ گئی کہ میں 2 تگڑیاں چیزاں دسیاں ہیں کہ یا رسول اللہ نماز تے حج، حضور نے فرمایا عائشہ پھر سوچ۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے نا میں پھر اپنے ذہن نو ڈڑایا، مینوں خیال آیا کہ زکوٰۃ خیرات تے صدقات یہ اسلام دی بڑی خوبصورت چیز ہے جڑی غریب نو بھی امیر دے نال خوشی چ شامل ہونے دا موقع فراہم کردی ہے۔ اماں عائشہ فرماندی ہے نا کہ میں نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ، میں کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ صدقات خیرات یہ بڑی اچھی چیز ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب تو زیادہ دین دی بنیادی تے مضبوط چیز ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندی ہے رسول پاک کھل کے مسکرائے، فرمایا عائشہ بات بڑی مزیدار کیتی ہے تو،
لیکن تو میری مراد میں نہیں پہنچی۔ آپ فرماندیاں نے میں ٹھہر گئی، میں کہ یا رسول اللہ پھر رب جاندا ہے اس دا محبوب جاندا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ اسلام دی بنیادی تے مضبوط ترین چیز کیڑی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا عائشہ جاننا چاہنی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ سن کہ میرے امتیاں دی اندروں جڑا خالص رب دی رضا دی خاطر اپنے مسلمان بھائی دے نال پیار کردا نا، وہ اسلام دی سب تو زیادہ مضبوط تے بنیادی چیز ہے۔ خالص رب دی رضا دی خاطر دوسرے مسلمان بھائی دے نال پیار کرنا ہے نہیں کہ مسجد چ گلے مل کے جائیں تے گلی چ کھلو کے اودیاں ہی پسلیاں نو تیل لگاندا پھرے، اودیاں ہی جڑاں چ لون لگاندا پھرے۔ نہ اسلام دا حسن نہیں یار، اسلام دی بنیادی تے مضبوط چیز نو اپنا۔ میں بڑے بڑے پیارے رشتے مساجد دے اندروں بندے دیکھے نا، اللہ جاندا ہے میں بڑے بڑے خوبصورت رشتے بندے دیکھے نا کہ یہ مسجد نا اگر کوئی لوگ واقعتاً اصلاح دی نیت لے کے رب تعالیٰ دے گھر سے آن نا تو کدی بھی خالی نہ جان۔ بڑا حسن ہے نا مساجد دے اندر، آج بھی بڑی روحانیت ہے۔ اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تھے، مینوں آج بھی یاد ہے کہ میں نا گجرانوالا دی سرزمین تے اپنے ابتدائی دینی دورانیہ دے دوران چ نا علامہ مشتاق احمد سلطانی صاحب و حج حیات نے تے بڑے ضعیف العمر بزرگ ہو چکے ہیں، اللہ پاک انہاں نوں زندگی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ انہاں کولوں جاندا رہیا، واپس جدو پلٹ کے آنا تے مغرب میں ایک مسجد چ نا تک کے پڑھدا رہیا کہ میں اتھے جا کے پڑھنی ہے۔ تے میں نا جدو اس مسجد چ مغرب پڑھن جانا تے اکیلے ایک بزرگ نے اذان پڑھنی، پھر اس نے انتظار کرنا کہ یار کوئی آ جائے تے جماعت کروا لیے۔ مینوں کہندے کہ بیٹا تسی جماعت کروا لیندے ہو؟ میں کہ بزرگوں میں کروا لینا ہے۔ میں نا ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گیا تے بزرگ اگے جماعت کروا رہے سی، پڑھدے ٹوٹا پھوٹا سی لیکن پڑھدے ڈب کے کھب کے قرآن پاک سی۔ مینوں بڑا لطف آیا، میں تہیہ کر لیا کہ میں جدوں بھی آنا نا میں نہیں جماعت کروانی، میں بزرگاں دے پیچھے پڑھ کے جانا ہے۔ کہ لمبا ٹائم گزر گیا، بزرگ بڑا ترلا ڈال دے، نہیں بیٹا تو خود کروایا کر جماعت۔ میں کہ نہیں بزرگوں تواڈے پیچھے لطف ہی اور آندا ہے۔ تے ایک لمبا ٹائم گزر گیا، انہوں نے نا اپنا نمبر مینوں دے دیتا، میرا نمبر اپنے بیٹے نوں دے دیتا۔ مینوں ایک دفعہ فون آیا جی کہ ساڈے ابا جی دا انتقال ہو گیا تے وصیت نامہ ہے تے تسی آؤ جنازہ پڑھانا ہے۔ میں چلا گیا، اللہ دی عزت دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا ہے۔ او دن تے آج دا دن میں بڑے جنازے پڑھائے، لیکن اس بابے دا جنازہ پڑھا کے جتنا لطف مینوں آیا نا شاید ہی مینوں دوبارہ کسی جنازے تے نصیب ہوئے۔ وہ پتہ کی سی، ایک مسجد دے وچوں رب دے روحانی گھر دے اندروں رشتہ بنیا سی تے رسول پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دا دینی بھائی ہے۔ اسی بھائی سمجھن نوں تیار نہیں، اسی تے خون دے بھائی دے نال نظراں پھیر کے بیٹھ جانے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، اے آج دو فرامین نے مصطفیٰ تواڈے دامن چ ڈالے تے ایک صحابی دی محبت رسول تواڈے دامن چ ڈالی۔ اللہ رب العزت مینوں اس حق بیانی تے عمل پیرا ہونے دی، تانوں سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتا ادا کر لو پنکھے